السلام علیکم دوستو، ہم جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں یا پھر کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں، ہر امید چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنے برے وقت میں اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ غلط راستہ چن لیتے ہیں اور اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک کو ناراض کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے ہر بندے سے وعدہ کیا ہے کہ اگر اس کے بندے اس کے بتائے ہوئے صبر اور شکر کے راستے پر چلیں گے تو وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، ان کا ہاتھ ہمیشہ تھام کر رکھے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کی رسی کو مضبوط تھامنا ہے، کسی بھی حال میں اس کی رسی کو نہیں چھوڑنا۔ ہمارے پیارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی وعدے کو اس کی برداشت سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزمائے گا۔ اگر ہم آزمائے نہیں جائیں گے، اپنا امتحان نہیں دیں گے تو پھر اللہ پاک کی قربت کیسے حاصل کر سکیں گے؟ اللہ پاک کی بنائی ہوئی بے حد حسین جنت کا راستہ آزمائش میں صبر اور شکر سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے دنیا کا نظام کچھ اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانیاں موجود ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہماری ماں ہمارا ہاتھ اور ہمارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتی، ہمیشہ ہمیں معاف کر دیتی ہے، پھر اللہ پاک جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ہمیں کیسے بھول سکتا ہے، ہمارا ہاتھ اور ساتھ کیسے چھوڑ دے گا؟ میرا رب قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی نرم اور شفقت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھولے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کے لیے روک دے انہیں کوئی جاری نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کی قسم کہ وہ بے حد مہربان رحم کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا، ہماری دل سے کی گئی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اسے پکاریں، اسے آواز دیں، وہ ہماری لازمی سنے گا۔ ہمیں اپنی ہر پریشانی میں اس کو یاد کرنا ہے۔ اگر وہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو ہمارے لیے ڈھیروں راستے بھی کھول دیتا ہے، اور وہ راستے اسے پکارنے پر ہی نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے برے وقت میں صبر اور شکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے وعدوں کو یاد رکھتے ہیں، تو یہ بھی اس کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ جب ہم برے وقت میں ہوتے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، امیدیں کھو دیتے ہیں، جب قرآن کریم میں ہر بندے کے لیے پیغام یہ ہے کہ مایوسی کفر ہے، لہٰذا ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اسے پکارنا چاہیے، اسے مدد مانگنی چاہیے، بے شک وہ ہم سب کی سننے والا ہے۔ اللہ پاک خوش ہوتا ہے جب اس کے بندے اسے یاد رکھتے ہیں، اور اس کا بندہ اس کی دی گئی آزمائش میں اس کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، اس کا بندہ اسے بھولا نہیں ہے، اس کا بندہ نا امید نہیں ہوا ہے، مایوس نہیں ہوا ہے، پھر وہ اپنے بندے کو اپنی قربت بخش دیتا ہے، اور اس کا پیارا بندہ ہر آزمائش کو پرسکون طریقے سے گزرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے وہ ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ یاد رکھو، میرا رب کہتا ہے، دنیا کی زندگی میں ان کے گزر بسر کے شرائع ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، تو تم اس بات کا پورا یقین رکھو کہ جو چیز تمہارے لیے رکھی گئی ہے وہ کسی حال میں بھی تم تک پہنچا دی جائے گی، اور تمہارے حصے کی کوئی چیز کسی دوسرے کا حصہ ہرگز نہیں ہوگی۔ اور جان رکھو کہ بڑی منزلوں کے مسافر اپنا دل چھوٹا نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور تمہارا مستقبل اور تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا، اور ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تمہارے رب کے پاس بہترین راستے ہیں ان تمام مسائل کے حل کے لیے جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی نوازتے ہیں، اور یہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ اس کا نصیب ہے۔ اگر تم چاہتے ہو
کہ تمہاری زندگی کے راستے بہترین موڑ کی جانب گامزن ہو جائے تو تم اپنا یقین اور توکل اعتماد کا سہارا اللہ ہی کی ذات کو بنا دو، کیونکہ قانون زندگی اسی سے ہے تو امید بھی صرف اسی سے وابستہ رکھے۔ یاد رکھو یہ دنیا والوں سے کچھ ممکن نہیں۔ جب تم اللہ کے آگے عاجز ہو کر اللہ کو مناتے ہو اور اس کی طاقت اور اسی کا خوف دل میں رکھتے ہو تو تمہارا رب تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، نبی بشارت دے دیجئے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، اور اللہ یقیناً اس کی مدد کرنے پر قادر ہے، اور تمام معاملات کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہ جب بہترین کرنا چاہتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارے حق میں بہتر کر کے تمہارے راستوں کو ہموار کر دیتا ہے، تمہیں سربلندی دیتا ہے۔ جانتے ہو جب اللہ کسی کی زندگی میں اچھا موڑ لانے والے ہوتے ہیں تو اس کی کچھ خاص نشانیاں ظاہر کرتے ہیں، جس میں ایک نشانی تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں اپنے رب کا ذکر سننا اچھا لگے تو سمجھ لو کہ تمہاری زندگی کا اچھا موڑ آنے والا ہے، کیونکہ جس پر رب مہربان ہوتا ہے اس کے دل میں سب سے پہلے اپنی محبت کو ڈال دیتا ہے، کیونکہ تمام طرح طاقت کا چشمہ تمہارے رب ہی کی ذات ہے۔ مطمئن ہو جاؤ اس مہربان رب کا چنا گیا بہترین وقت ہوگا جو تمہاری زندگی کا بہترین موڑ بڑھ کر تمہیں سکون عطا کرے گا جس میں تم مبتلا ہی ہو۔ ان قریب تمہاری زندگی کے راستے بہترین منزلوں کی طرف رواں دواں ہوں گے انشاءاللہ۔ دوستو میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ اللہ آپ کو سعد و آباد رکھے، آمین۔ زندگی رہی انشاءاللہ پھر ملیں گے، جزاک اللہ خیر۔